ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ اور جس بات کی آپ کو اے نبی خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بغیر علم کے گواہی نہ دو، یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس میں زبان نہ ہلاؤ، بے علم کے کسی کی عیب جوئی اور بہتان بازی نہ کرو، جھوٹی شہادتیں نہ دیتے پھرو، بے دیکھے نہ کہہ دیا کرو کہ میں نے دیکھا، نہ بے سنے سننا بیان کرو، نہ بے علمی پر اپنا جاننا بیان کرو، کیونکہ ان تمام باتوں کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی۔ غرض، وہم، خیال اور گمان کے طور پر کچھ کہنا منع ہو رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ لوگوں زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہے۔ اور صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے، گمان سے بچو، گمان بدترین جھوٹی بات ہے۔ اور سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بدترین بہتان یعنی الزام لگانا یہ ہے کہ انسان جھوٹ موٹ کوئی خواب گھڑ لے۔ اور صحیح بخاری نیز مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص ایسا خواب از خود گھڑ لے، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ 2 جو کے درمیان گرہ لگائے، اور یہ اس سے ہرگز نہیں ہونا۔ قیامت کے دن آنکھ، کان، دل سب سے باس پرس ہوگی، سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہاں پر تلکا کی جگہ اولائکا کا استعمال ہے۔ عرب میں یہ استعمال برابر جاری ہے، یہاں تک کہ شاعروں کے شعروں میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ تکبر کے ساتھ چلنا منع ہے۔ اکڑ کر، اترا کر تکبر کے ساتھ چلنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منع فرماتے ہیں۔ یہ عادت سرکش اور مغرور لوگوں کی ہے۔ پھر اسے نیچے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گو کتنے ہی بلند سر ہو کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی سے پست ہی رہو گے، اور گو کیسے ہی کھٹ پھٹ کرتے ہوئے پاؤں مار مار کر چلو لیکن زمین کو پھاڑنے سے رہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کا برعکس حال ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص چادر جوڑے میں تکبر کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، جو وہیں زمین میں دھسا دیا گیا، جو آج تک دھستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں قارون کا قصہ موجود ہے کہ وہ ماں اپنے محلات کے زمین دوز کر دیا گیا، یعنی اسے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ عاجزی اختیار کرنے کی فضیلت۔ ہاں، تواضع، نرمی، فروتنی اور عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور عالی قدر کرتے ہیں۔ امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ اپنی کتاب الخمول والتواضع میں لائے ہیں کہ ابن الایہم دربار منصور میں جا رہا تھا، ریشمی جبہ پہنے ہوا تھا اور پنڈلیوں کے اوپر سے اسے دوہرا سلوایا تھا کہ نیچے سے قبا بھی دکھائی دے، اور اکڑتا اینٹتا جا رہا تھا۔ حسن رحمہ اللہ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، اوفو، چڑھا بل کھایا رخساروں پھولا، اپنے ڈنڈر بازو دیکھتا، اپنے تئیں تولتا نعمتوں کے ذکر شکر کو بھولا، رب کے حکام کو چھوڑا، اللہ کے حق کو توڑا، دیوانوں کی چال چلتا، عزو میں کسی کی دی ہوئی نعمت رکھتا، شیطان کی لعنت کا مارا وہ دیکھو جا رہا ہے۔ ابن الایہم نے سن لیا اور اسی وقت لوٹ آیا اور عذر و معذرت کرنے لگا۔ حسن رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھ سے معذرت کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اسے ترک کر دو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ عابد بختری نے آل علی میں سے ایک شخص کو اکڑتا ہوا چلتا دیکھا، دیکھ کر فرمایا، اے شخص جس نے تجھے یہ اکرام دیا ہے اس کی روش ایسی نہ تھی۔ اس نے اسی وقت توبہ کر لی۔ سیئہ کی دوسری قراءت سیئۃن ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ جن کاموں سے ہم نے تمہیں روکا ہے یہ سب کام نہایت برے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو سے لے کر اکڑ کر نہ چلو تک کے تمام کام۔ اور سیئہ کی قراءت پر مطلب یہ ہے
کہ وقضا ربک سے یہاں تک جو حکم احکام اور جو ممانعت اور روک بیان ہوئی ہے، اس میں جن برے کاموں کا ذکر ہے وہ سب اللہ کے نزدیک مکروہ ناپسندیدہ کام ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے یہی توجیہ بیان فرمائی ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا۔ یہ بھی بن جملہ اس وحی کے ہے جو آپ کی جانب اے نبی آپ کے رب نے حکمت سے اتاری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے کہ ملامت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہ احکام ہم نے دیے ہیں سب بہترین اور صاف ہیں، اور جن باتوں سے ہم نے روکا ہے وہ بڑی ذلیل خصلتیں ہیں۔ ہم یہ سب باتیں آپ کی طرف اے نبی بذریعہ وحی کے نازل فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو حکم دیں اور منع کریں۔ دیکھیے، میرے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرائیے، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ خود اپنے تئیں ملامت کرنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ملامت ہوگی، بلکہ تمام اور مخلوق کی طرف سے بھی، اور آپ ہر بھلائی سے دور کر دیے جائیں گے۔ اس آیت میں بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے خطاب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور آپ سے شرک کا صدور محال ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے بحیثیت مبلغ کے اپنی امت کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی سنگینی اور اس کے جرم عظیم ہونے کی بات بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں شرک اور اس کی تمام قسموں سے بچنے اور توحید کو اپنا کر اس کے مطابق اللہ کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس پر بھی انہیں تو نفرت ہی بڑھتی رہتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک تو مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک ہے اور بالا تر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی کوئی بیوی ہے۔ یہ ملعون مشرکوں کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ تم نے خوب تقسیم کی ہے کہ بیٹے تمہارے، بیٹیاں اللہ کی۔ جو بیٹیاں تمہیں ناپسند جن سے تم جلو کھڑو، بلکہ زندہ درگور کر دو، انہیں اللہ کے لیے ثابت کرو۔ اور آیتوں میں بھی ان کا یہ کمینہ پن بیان ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں رب رحمان کی اولاد ہے۔ حقیقتاً ان کا یہ قول نہایت ہی برا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ چورا چورا ہو جائیں کہ یہ اللہ رحمان کی اولاد ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کسی طرح لائق ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 تا آیت نمبر 95 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، زمین و آسمان کی کل مخلوق اللہ کی غلام ہے، سب اللہ کے شمار میں ہیں اور گنتی میں، اور ایک ایک اللہ کے سامنے قیامت کے دن تنے تنہا پیش ہونے والا ہے۔ حق دلائل واضح ہیں۔ اس پاک کتاب قرآن مجید میں ہم نے اے نبی تمام مثالیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ وعدے وعید صاف طور پر مذکور ہیں تاکہ لوگ برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچیں، لیکن تاہم ظالم لوگ تو حق سے نفرت رکھتے اور اس سے دور بھاگنے میں ہی بڑھ رہے ہیں۔ جو مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور انہیں شریک اللہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، ان سے کہیے کہ اگر تمہارا یہ گمان فاسد کچھ بھی جان رکھتا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی کوئی ایسے معبود ہوتے کہ وہ جسے چاہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کروا دیں اور جس کی چاہیں سفارش کر دیں، تو خود وہ معبود ہی اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا قرب ڈھونڈتے۔ بس تمہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادتیں،
نہ دوسرے معبود کی کوئی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ میں اور تم میں وہ واسطہ بنے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ واسطے سخت ناپسند معلوم ہوتے ہیں اور ان سے وہ انکار کرتے ہیں۔ اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان سے اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے رہے۔ اللہ کی ذات ظالموں کے بیان کردہ اس وصف سے بالکل پاک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان آلودگیوں سے ہمارے مولا اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، تنے تنہا ہیں، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ وہ اللہ ماں باپ اور اولاد سے بھی پاک ہے۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ اللہ کے برابر کوئی ہے۔ اللہ بلند اور بالا تر ہے۔